أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام زعفا فقل نعوذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر بليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بي ولد الحسن عليه السلام قد أكبر فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلنا منا جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي أتزد لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام فتقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك ابن الحسن علي ابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كان رأيت أخي أمي رسول الله فقلت نعم ها هو معه ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا أخي ووصي وخليفة وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه ويا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بسعتي أتأذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء ووي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصة وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله وقال له عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت نبوة ومعدن ورسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآله فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معه سادسا فقال له نعم أتأذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي تعالى يقرئك السلام ويقصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا
ولا شمس مزيدا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزم لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا بمحفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال لي عليه السلام إذا والله فاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا لي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا بمحفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال لي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك الشيعة فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. باز بلندر سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں کے شمع جلاؤ گی تم. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. ایک یثرب کی تھی شہزادی اس کا ساقہ تھا عباس غازی. مشک لے کر گیا سوئے دریا اور قبضے میں کر لی ترائی. لوریوں میں یہ سچی کہانی روز اس کو سناؤ گی تم. شام کی اور تو ایک
ہم نے زندان سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نبائی، بات اتنی سی بس یاد رکھنا، میری باچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں بھی ستایا، اپنا اس کو ستاؤ گی تم شام کی اور تو ایک ہی وعدہ کرو، جب کبھی قید خانے میں آنا، بیردا بیویوں کو نہ لانا، تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں مٹانا، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم شام کی اور تو ایک ہی وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، قبر بے کس پہ آنسو بہانے، حال قید ستم کا سنانے، قافلہ کربلا کو چلا ہے، اس کے بابا کا چہلم منانے، اتنا کہہ دو ہماری طرف سے، اس کا چہلم مناؤ گی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، بابا سے اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایسی حالت میں تھا لاشا پاس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا
ایسی حالت میں تھا میں نے چاہا کہ میت کو یکجا رہے اپنے ہاتھوں سے بازو چچا کے چنے پتھروں سے لینوں نے مارا انہیں ٹکڑے ٹکڑے مجھے بازو ان کے ملے ایک بازو بھی ان کا سلامت نہ تھا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا چار سولاشن کی یوں مجھ کو ملی جیسے میت تھی قاسم کی بکھری ہوئی بابا جان نے ابا میں اسے چن لیا یہ بھی ممکن نہ تھا غربت میری ایک قیدی تھا میں کیسے لاتا ابا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا دائیں جانب سے میت اٹھائی اگر بائیں جانب کیا ہڈیوں نے سفر لاش پامال لشکر نے اس طرح کی شیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی کمر میرے کاندھوں پہ لاشا سنبھل نہ سکا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا حیرن میں لڑتے ہوئے زین سے جب گرا سر جدا تن جدا دونوں بازو جدا میرا 32 برسوں کا کڑیل چچا 6 مہینے کے سگے کہ جتنا بچا اس کو گھوڑوں نے پامال ایسا کیا اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا لاشا پاس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا اپنی حالت کروں
کس طرح سے بیان ایک منظر پہ میری بدھچ کیا پہلوؤں پر یوں نیزوں کے کچھ وار تھے یاد دادی کی آنے لگی پسلیاں یوں شکستہ تھا لاشا سنبھلتا نہ تھا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سلسلہ مجالس کی یہ تیسری گفتگو ہے اور عقائد امامیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں.
جس آیت مجیدہ کو بطور عنوان بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ بقرہ سے ہے. آیت کا نشان 42. ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، خبردار خبردار حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیکھو خبردار حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. سامعین محترم، اسی کے ذیل میں علماء کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان عقائد حقہ کو بیان کرتے ہیں کہ جو بطور شیعہ اور بطور محب اہل بیت جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے. سامعین محترم دیکھیے، تمام علماء کا اور تمام شیعہ فقہا کا یہ متفق نظریہ ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی. تقلید کا مطلب آپ جانتے ہیں، تقلید کا مطلب پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی بات ماننا، فالو سننا. اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی. اصول دین میں تقلید کرنا حرام ہے. فروع دین میں تقلید کرنا واجب ہے. آپ توضیح المسائل اٹھائیں گے، جب آپ پہلا صفحہ کھولیں گے تو آپ کو وہاں پر پہلا جملہ ہی ملے گا، اصول دین کو ازروع بصیرت جاننا ضروری ہے. یہ ازروع بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ ازروع بصیرت کا مطلب ہے دلیل کے ساتھ جاننا ضروری ہے. آپ اس میں ایسے ہی کسی کی بات کو نہیں مان سکتے. یعنی اگر میں اس بات کو مزید کھولوں اور مزید واضح کروں تو ایسے کہہ سکتا ہوں کہ ہم پروردگار عالم کو ایک اس لیے نہیں مانتے کہ بچپن سے ماں باپ نے بڑھایا. ہم نبیوں کو، ائمہ معصومین علیہ السلام کی عصمت کا درجہ رکھتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں. یہ اس لیے نہیں تسلیم کرتے کہ مسجد کا پیش امام ایسا کہتا ہے. ہم اللہ کو قادر مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ پروردگار عالم جب چاہے کسی کی تقدیر بدل بھی سکتا ہے اور وہ تقدیر مٹانے پر بھی قدرت رکھتا ہے. یہ اس لیے نہیں مانتے کہ مولانا صاحب مجلس میں ایسا پڑھتے ہیں. ہم قیامت پر عقیدہ اس لیے نہیں رکھتے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ جس دن پروردگار عالم سب لوگوں کو دوبارہ جمع کرے گا. توجہ چاہ رہا ہوں، ہم ان تمام تر عقائد پر یقین اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ عقل ایسا کہتی ہے. عقل ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے اور عقل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے. عقل نے ہمیں بتایا کہ دیکھو جس طریقے سے چھوٹی شے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، یہ بڑی کائنات کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات کا نظام جو ہے وہ اپنے حساب سے اور خود بخود بالکل جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلتا رہے؟ کبھی تو کوئی غلطی ہو، کبھی تو سورج نکلنا بھول جائے، کبھی تو چاند جو ہے وہ غروب ہونا بھول جائے، کبھی تو ایسا ہو. یہ کائنات بالکل نظام کے تحت چل رہی ہے. یہ دریاؤں کا بہنا، یہ ستاروں کا جلملانا، یہ تمام تر دلیلیں، یہ بالکل سب کچھ صحیح چل رہا ہے. اس کا مطلب کوئی ہے اس کے پیچھے ذات جو پورے نظام کو دیکھ رہی ہے. عقل اشارہ کرتی ہے. عقل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دیکھو پروردگار عالم نے پیدا کر دیا، تقدیر لکھ دی، تو اللہ نہ کبھی محتاج ہو سکتا ہے نہ کبھی مجبور ہو سکتا ہے. جب وہ تقدیر لکھ سکتا ہے تو تقدیر بدل بھی سکتا ہے اور تقدیر مٹا بھی سکتا ہے. عقل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ جو ہماری تقدیر لکھنے والا ہے وہ نعوذ باللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجبور ہو جائے کہ ہماری تقدیر نہ بدل سکے. عقل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو ہادی آئے ہیں، جو ہدایت کرنے آئے ہیں، وہ معصوم ہونے چاہیے، گناہوں سے دور ہونے چاہیے. اگر وہ خود گناہ کریں گے تو انسان کو بھروسہ کیسے ہوگا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آئی بات یا اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. عقل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن پروردگار عالم سب کا حساب و کتاب لے، ورنہ تو ظالموں کو موقع مل جائے گا، مزید ان کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، مزید گناہ بڑھتے چلے جائیں گے. ایک عموماً سوال کیا جاتا ہے، یہاں پر رک کر اس کا جواب دے دوں اور بات جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ہماری ہو جائے گی. آپ سب کی توجہ ہے؟ دیکھیے میں نے کہا پروردگار عالم نے قیامت کا دن رکھا ہے جزا اور سزا کے لیے، ایک دن مقرر ہے. یہ سوال ہوتا ہے مولانا صاحب دنیا بھر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں بچے مر رہے ہیں، نہ جانے دنیا میں کتنے حملے ہوئے، اسکول میں بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، کوئی دریا میں ڈوب کر مر جاتا ہے، ماں کے سامنے بچہ دم توڑ دیتا ہے. تو یہ کیا پروردگار عالم روک نہیں سکتا؟ کیا پروردگار عالم ان تمام چیزوں پر عبور نہیں رکھتا؟ منع کرتے. دیکھیے سامنے محترم ایک مثال دیتا ہوں اور اس مثال کو مثال کی حد تک ہی رہنے دیجیے گا تاکہ شاید آپ کا تھوڑا سا ذہن قریب ہو جائے اور بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. فرض کیجئے کہ ایک استاد ہے، وہ ایک کلاس میں بچوں کو پورا سال پڑھاتا ہے، محنت سے پڑھاتا ہے، پورا سال پڑھاتا ہے. بچے اگر گزارش کرتے ہیں تو ان کو ایکسٹرا کلاس بھی دیتا ہے، ان کو ایکسٹرا کلاس میں بھی پڑھائے گا. پورا سال بچوں کے پیچھے محنت کرتا ہے. لیکن جب وہ مرحلہ امتحان میں آتے بچے اور کلاس روم میں جب بچوں کے سامنے جو ہے وہ ایگزام پیپرز ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں، استاد کیا کرتا ہے؟ پوری کلاس میں چکر لگا رہا ہوتا ہے. کیا وہ ایک ایک بچے کے پرچے میں دیکھا ہوتا ہے
کہ بچہ کیا لکھ رہا تھا، رکتا ہے، کبھی اس کا ایک سوال دیکھتا ہے، اچھا یہ کیا لکھ رہا ہے، پھر آگے بڑھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے بچے کا دیکھتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کون صحیح لکھ رہا ہے کون غلط لکھ رہا ہے. کیا روکتا ہے یا نہیں روکتا اس کو؟ اگر کسی بچے کو غلط کرتا ہوا دیکھے تو جو چاروں میں آپ کی، اگر کسی بچے کو غلط لکھتا ہوا دیکھے تو ہاتھ روک لیتا ہے. میں نے تمہیں پورا سال یہی پڑھایا تھا، کیا میں نے تمہارے یہ تربیت کی تھی؟ میں نے تو تمہیں ایکسٹرا کلاسز بھی دی تھی، فلاں دن بھی تم میرے گھر پر آئے تھے، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا پڑھنے سے. ہاتھ روکتا ہے؟ نہیں روکتا. کیوں؟ کیونکہ امتحان ہو رہا ہے، امتحان سے گزارا جا رہا ہے. ہاں اس کا نتیجے کا ایک دن ضرور آئے گا کہ جس دن نتیجہ رکھا جائے گا کہ جو پورا پڑھایا تھا اس نتیجے پر اترا کون اور کون فیل ہو گیا. ایسا ہوتا ہے. پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کو بھیج کر اور ہمارے ذہنوں میں عقل رکھ کر ہماری ہدایت کر دی ہے، سب کچھ بتا دی ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کس کو ظلم کہا جاتا ہے، کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، سب کچھ اس نے بتا دیا ہے. اب انسان مرحلہ امتحان میں ہے. یہ دنیا کو کہا جاتا ہے امتحان گاہ، ٹھیک ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں سے گزر رہا ہے. اب کیا کریں؟ پروردگار ہم ہاتھ روک لیں؟ خبردار یہ کام نہ کرنا. کیا میں نے اپنے نبیوں سے تمہیں پڑھوایا نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ نہیں رکے گا پروردگار مرحلہ امتحان میں. اسی لیے ارشاد فرمایا معصوم نے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر بو گے وہ وہاں پر کاٹنا پڑے گا، اس کے لیے تیار رہو. ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں اگر ہم سیب کا بیج بوئیں تو کینو نکل آئے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. چاول کی فصل بو دے اور گندم نکل آئے، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. جو بوگے وہی نکلے گا. دنیا میں جیسا بوگے اس نے ہدایت سب کچھ کر دی ہے، اس نے تمہیں بتا دیا امتحان کیسے دینا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ تم کرتے کیا ہو. ہاں لیکن ایک مرحلہ ایسا تو آئے گا کہ جب وہ تمہیں گرفتار ضرور کرے گا، اپنے بارگاہ میں لا کر کھڑا تو ضرور کر دے گا. اسی لیے پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد کر کے فرمایا کہ انما نملی خیر لانفسہم، فرمایا یہ کافر کیا گمان کرتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہوئی ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اس لیے مہلت دی ہوئی ہے. فرمایا مہلت اس لیے دی ہے لیزدادوا اسما، اور گناہ کرے تاکہ ہم ان کو ایک دن شدید گرفت میں اپنے لے سکے. تو یاد رکھیے گا یہ سوال کہ ماں کے سامنے بچہ دم توڑ دیتا ہے، پروردگار عالم جو ہے وہ کیوں نہیں بچاتا؟ ایک بندہ جو ہے وہ اس پر ظلم ہوتا ہے، پروردگار عالم روکتا نہیں ہے. مرحلہ امتحان ہے. اس کو میں نے مثال دی اور جو ہے وہ کوشش کی آسانی سے جو ہے وہ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے، ایک ایسا موضوع ہے جو بڑی تفصیل چاہتا ہے اور اس میں کئی احادیث اور کئی روایت، کیونکہ اس موضوع کو کہتے ہیں قضاء و قدر کا موضوع، بڑا موضوع ہے اور بعض اوقات خشک بھی ہو جاتا ہے، لہذا جو ہے وہ منبر پہ جو ہے وہ عموماً بیان نہیں کیا جاتا، لیکن میں نے ایک مثال کے تحت آپ کو سمجھا دیا. تو اب سامعین مطلب سوال و جواب تو ہونے نا، اور یہ سوال و جواب کا آغاز وہ کہاں سے کرتا ہے؟ انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہے اور وہ قبر میں سوال و جواب شروع کر دیتا ہے. مولانا امیر نے فرمایا تھا نہج البلاغہ میں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، مولانا نے فرمایا لوگ سو رہے، سب کے سب سو رہے، مریں گے تو جانتے ہیں، پھر پتہ چلے گا یہ پروردگار نے جو کچھ سامنے رکھا تھا اس کو ماننا تھا، اس کو تسلیم کرنا تھا. تو اب سامعین محترم اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قبر میں سوال و جواب ہونے. معصوم نے فرمایا یہ بنیادی عقیدہ بتا رہا ہوں نا آپ کو، من انکر سؤال منکر و نکیر فلیس منا، جو منکر اور نکیر کے سوال و جواب کا انکار کر دے ہم میں سے نہیں ہے، وہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. بعض اوقات ہم عقیدت میں شعر ایسے پڑھ جاتے ہیں، ایسی منقبتیں ہمیں مل جاتی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ فرشتے آئیں گے قبر میں ان کو کہوں گا کیسا سوال کیسا جواب، واپس جاؤ، فرشتوں کو بھی واپس پلٹا دیا. آپ عقیدت میں یہ کہہ کر جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. آپ سے مراد وہ لوگ جو کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عقیدت میں، آپ عقیدت میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوال مجھ سے کریں گے اور علی جواب دینے میں میری مدد فرمائیں گے؟ آپ یہ کہیے نا، یہ عقیدہ صحیح ہے. لیکن آپ سرے سے سوال و جواب کا انکار کر دیں اور آپ کہیں کہ سوال و جواب ہونے نہیں ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے. لہذا سامعین محترم کیا فرمایا کہ سوال و جواب کا جو انکار کر دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جیسے ہی قبر بند ہوتی ہے، بلکہ قبر میں بھی ایک بار اور قبر بند ہونے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ تلقین پڑھی جاتی ہے، کاندوں کو ہلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اسمع و افہم، سن اور سمجھ. اس کا مطلب علی والا سن بھی رہا ہوتا ہے قبر میں اور سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سن اور سمجھ. اس کے بعد کہا جاتا ہے اچھا لوگ ہم پر اعتراض کر دیتے ہیں، آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا، آپ کو یہ بات کہیں پر بھی نہیں ملے گی کہ آپ کسی مکتبہ فکر میں جائیں قبر بند کر کے وہ تلقین پڑھاتے ہو، کہیں نہیں ملے گا. یہ صرف ہمارا امتیاز ہے. اب لوگ کہیں گے کیا کرتے ہیں آپ؟ قبر میں اتارتے ہیں اور جو ہے وہ یہ سب کچھ بتا ہوتے ہیں، ابھی 2 فرشتے آئیں گے، اذا اتانا الملکان المقربان یتساءلان، 2 فرشتے ابھی آ کر تم سے پوچھیں گے من ربک فلا تحزن ولا تخف، خوف نہ کھانا غم نہ کھانا. ان کے جواب میں یہ کہتے چلے جانا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو مثال دیں اور ان کو کہیے کبھی تم نے کمرے امتحان سے 10 منٹ پہلے کا مرحلہ دیکھا ہے؟ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہر بچہ ہاتھ میں کتاب لے کر صفحے پلٹ رہا ہوتا ہے، جوابات یاد ہو جائے کسی طریقے سے، یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے.
اب کوئی پلٹ کر کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو آپ نے خطابت میں کہہ دیا، تو اب سن لیجیے دوسرا جواب، ہم رسول اللہ کی حدیث پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور سوائے ہمارے اس حدیث پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کے اندر تک۔ یہ صرف ہمارا فرق ہے، یہ صرف ہمارا امتیاز ہے۔ اور بتائیے کوئی لا کر جس کا یہ امتیاز ہو کیا رسول اللہ کی حدیث پر ایسے عمل کر کے بتائے؟ ہم ہیں جو قبر میں اتر کر بھی علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم سوال تو ہمیں، اور جو لوگ انکار کر دیتے ہیں عقیدت میں آ کر، اللہ کرے نادانی میں انکار کرتے ہو، منقبتوں میں اشعار میں اللہ کرے نادانی میں کرتے ہو، جان بوجھ کر نہ کرتے ہو، جان بوجھ کر انکار کر دیا، اہل بیت نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس سے بڑھ کر میں آپ کے سامنے کیا مثال رکھوں؟ روایت کہتی ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے گئی تو امیر المومنین روتے روتے رسول اللہ کی خدمت میں آئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ماں تا امی، یا رسول اللہ ماں نہ ہوگی میری۔ رسول نے پلٹ کر کہا بل ماں تا امی، فرمایا کہ علی تمہاری ماں نہیں میری ماں چلی گئی۔ اس کے بعد اٹھے امیر المومنین کے ساتھ گئے، اور اس کے بعد جب غسل و کفن کا مرحلہ ہوا رسول اپنی نگرانی میں انجام دلواتے رہے۔ اس کے بعد جب جنازے کو اٹھایا گیا رسول اللہ ساتھ ساتھ چلتے رہے، روتے رہے، قبر کے پاس پہنچے خود رسول اللہ قبر میں اتر گئے، پہلے قبر میں لیٹے دیوار پر ہاتھ مارتے رہے، ہماری چچی ہے، قبر کو کہتے رہے۔ اس کے بعد باہر آئے اور جب لحد کے حوالے کر دیا قبر بند کر دی گئی۔ اب سارے اصحاب کھڑے ہوئے، رسول اللہ بھی کھڑے ہوئے، رسول اللہ کے چہرے پر غم کے آثار، اچانک بیٹھ گئے اور قبر پر 3 مرتبہ ہاتھ مار کر کہا ابن کے ابن کے ابن کے، یہ کہا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا جیسے ہی لہر بند ہوئی فرشتے آ گئے اور فرشتوں نے سوال کر لیا من ربک، آپ کا پروردگار کون ہے؟ تو میری چچی نے کہہ دیا اللہ ربی، اللہ میرا پروردگار ہے۔ کہا من نبیک، آپ کا نبی کون ہے؟ تو میری چچی نے کہا دیکھ نہیں رہی یہ جو بالی پر کھڑا ہوا ہے میرا بھتیجا محمد، یہ میرا نبی ہے۔ کہا من امامک، امام کون ہے؟ اس وقت تک امامت کا اعلان نہیں کیا، من امامک، امامت توجہ چاہ رہا ہوں، من امامک، کون امام ہے؟ اب میری چچی خاموش ہو گئی، لیکن رسول اللہ قبر پر بیٹھ کر کہنے لگے کل ابن کے ابن کے نہیں، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے نا کہ جب یہ ولایت کا سوال علی کی ماں کو معاف نہیں ہوتا تو بازاری ماؤں کے بیٹوں کو کیسے جو ہم پر ہنسا جاتا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے ولایت کا سوال ہوگا، اس پر لوگ ہنس دیتے ہیں اور اعتراض کر دیا جاتا ہے۔ امیر المومنین کی مادر گرامی جب وہ قبر میں اتری ہے تو ان کو تو سوال معاف نہیں ہو رہے، تو یہ عام امتی جو گھوم رہا ہے اس کو معاف کیسے ہو جائیں گے؟ تو یہ سوال تو ہونے۔ اور یاد رکھیے گا یہ کبھی نہ کہا کرے کہ سوال جواب ہم سے نہیں ہوں گے۔ آپ اتنا عقیدہ بنا کر جائیں کہ سوال جواب ہوں گے تو ہماری مدد ہو جائے گی، ہاں یہ عقیدہ بنا کر رکھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب ایک مومن کو لحد میں اتارا جاتا ہے تو لحد میں اتارتے ہی جب سوال جواب ہوتے ہیں تو 6 نور ہوتے ہیں جو مل کر آ جاتے ہیں۔ ایک نور سرانے آ جاتا ہے، ایک نور پیر کے پاس آ جاتا ہے، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک سینے کی طرف اور ایک قبر میں بالکل اوپر کی طرف آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی ظاہر گنہگار تو ہے نا، عذاب آنا چاہتا ہے، ایک نور دائیں طرف سے بڑھتا ہے اور عذاب کو ہٹا دیتا ہے، ایک طرف ایک نور بائیں طرف سے بڑھتا ہے اور عذاب ہٹا دیتا ہے۔ دائیں طرف جو نور ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ نماز کا نور ہے۔ ایک طرف نور ہے بائیں طرف، وہ کون سا نور ہے؟ روزے کا نور ہے۔ ایک سر کی طرف نور ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ایک پیروں کی طرف نور ہے وہ کون سا ہے؟ صدقات اور خیرات، ایک سینے کی طرف نور ہے حج پر جانے کا نور۔ یہ سارے مل کر مدد کر رہے ہوتے ہیں، ایک نور اوپر ہوتا ہے وہ تمام نور سے کہہ رہا ہوتا ہے گھبرانا مت، اگر تم مدھم پڑ گئے کہیں پر تم نے دم توڑ دیا تو میں حفاظت کروں گا۔ سارے پلٹ کر کہتے ہیں تو کون ہے؟ کہا اس کے دل میں جو ولایت علی بن ابی طالب کا نور ہے، میں مدد کروں گا، گھبرانا مت۔ تو اب سامعین محترم دیکھیں سوال کون ہے؟ اب سوال کہ کیا سوال ہوگا؟ روایت کے جملے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے امام نے کہا کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جائے گا تو اس سے 6 سوال ہوں گے اور 3 سوال ہوں گے۔ معصوم کا لفظ ہے نا تلا ہوا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ مولا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے 9 سوال ہوں گے، یہ نہیں کہا 6 سوال ہوں گے اور 3 سوال ہوں گے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا
فرمایا کہ ہر کسی سے 9 سوال نہیں ہوتے، بعد والے جو 3 سوال ہے وہ ہر کسی کا امتیاز ہے ہی نہیں، فرمایا ہر ایک سے 6 سوال ہوں گے، یہ 6 سوال میں جو 100% نمبر لائے گا اس سے 3 سوال ہوں گے، ایک سوال کی بھی غلطی ہو گئی 3 سوالات پر دانا ہی نہیں، اٹھا کے پھینک دو جہنم میں، کوئی تعلق نہیں اس سے، پہلے 6 سوال کرو، اب یہ مومن ہو منافق ہو کافر ہو جیسا بھی ہو اس سے 6 سوال کیے جائیں، اور 6 سوال میں اگر پاس ہو گیا پھر 3 سوالات کی، اور دیکھیے اس میں وہ گنجائش نہیں کہ 100 میں سے 33 نمبر لے آئے تو پاس ہو جائیں گے، ادھر 100 میں سے 100 چاہیے، 6 کے 6 صحیح یہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے جب بچہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کمرہ امتحان میں جا رہا ہوتا ہے وہ بڑا گھبرا رہا ہوتا ہے، تو یہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر سوچئے کہ ٹیچرز نے پہلے ہی پرچہ آؤٹ کر دیا ہو کہ یہ سوال آئیں گے اور ساتھ میں جوابات بھی بتا دیا ہو کہ اس کا جواب یہ ہے، اور اگر اس کے بعد بھی اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے تو قصور استاد کا نہیں ہے، طالب علم نالائق کا، ٹھیک ہے، اہل بیت علیہ السلام نے سوال بھی بتا دیا اور اس کے جواب بھی بتا دیا، ورنہ تمہارے اوپر ہے کہ اب تم کیسے جو ہے وہ ان سوالات کے جواب دیتے ہو۔ کمالا سوال کون سے کا پہلا سوال ہے جو 6 سوال ہے، من رب کو، کتنا آسان سوال ہے، تمہارا رب کون ہے، پروردگار کون ہے، بندہ پلٹ کر کہتے ہیں اللہ ربی، اللہ میرا پروردگار ہے۔ من نبیوں کا، نبی کون ہے، محمد النبی، محمد کی امت سے تعلق رکھتا ہوں، محمد میرا نبی۔ من امام کا، امام کون ہے، اب ایک ایک کر کے پڑھتا جائے، میرا پہلا امام علی ہے، دوسرا امام حسن ہے، تیسرا امام حسین ہے، ایک ایک کر کے 12 امام کا نام بتا دے کہ یہ میرے امام ہے۔ وما دینوں کا، کس دین پر واقف ہے، فرمایا وہ دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وما قبلتوں کا، قبلہ کون سا ہے، فرمایا کہ کعبہ میرا قبلہ ہے، اور کتاب کون سی ہے، کتاب ہماری قرآن۔ بس یہ 6 سوال ہے، یہ 6 سوال ہو گئے تو بس کہانی ختم۔ لیکن یاد رکھیے گا ہر ایک کی وہاں پر زبان کھلے گی نہیں، یہ نہ سمجھے اتنے آسان سوال ہے یہ تو ہر ایک دے دے گا، یہ نہیں، کئی انسان ایسے ہوں گے جن کی زبان لکنت آ جائے گی، جن کی زبانوں میں جو ہے وہ لکنت آ جائے گی اور نہیں بول سکے گی۔ اچھا آپ غور کیجئے، علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ جو تم زندگی میں مسلسل اپنی زبانوں پر رکھتے ہو نا قبر میں وہ کام آ جائے گا، اسی لیے تو کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے یا علی کہا کرو، تاکہ اگر قبر میں کہیں پر مشکل میں گرفتار ہو جاؤ اور زبان سے یا علی نکلے بے اختیار، کوئی مدد کرنے کے لیے تو ہو۔ روایت کے مفاہیم میں کہہ رہا ہوں، جس وقت انسان کہہ دے یا علی نور چمک جائے گا، اور مولانا نے فرمایا یا ہرے من یمت یرانی، اے حارث مدنی جو مرتا ہے، مومن یا منافق کی قید نہیں ہے، جو مرتا ہے وہ مجھے ضرور دیکھتا ہے، جو مرتا ہے وہ مجھے ضرور دیکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی دیکھ کر مر جائے گا، دیکھتا تو ہر ایک علی کے چہرے کی زیارت کرے گا، اور امیر المومنین آئیں گے قبر میں، اور قبر میں جو ہے وہ مولا مشکل کشائی بھی فرمائیں گے۔ مختلف ائمہ معصومین علیہ السلام آئے گے، کئی واقعات آپ نے ایسے سنے ہوں گے، امام حسین قبر میں آ گئے، کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا 200 مرتبہ امام رضا آ گئے قبر میں، تو مشکل کشائی تو ہوگی، سوالات کا کبھی انکار نہ کریں۔ کہا 6 سوال ہوتے، 6 سوال صحیح جواب دے دیے بالکل۔ اب چوتھے امام نے کہا اب 3 سوالات ہوں گے، مولا پہلا سوال، اور یہ 3 سوال میں مولانا نے کائنات سمیٹ دی کا پہلا سوال، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی تھی انہیں تم نے اللہ کی اطاعت میں گزارا استعمال کیا یا اللہ کی معصیت میں استعمال کیا؟ پہلا سوال، پوری کائنات سمیٹ دی نہیں سمیٹ دی؟ پہلا سوال، جتنی اللہ نے نعمتیں دی تھی ان کو اللہ کی اطاعت میں صرف کیا، استعمال کیا، یا اللہ کی معصیت میں؟ اللہ نے تمہیں عہدہ دیا تھا نا، تم بڑے عہدے پر فائز تھے، تم اس عہدے پر آ کر کہیں تکبر کا اور غرور کا شکار تو نہیں ہو گئے، یا بندہ مومن کی مدد کرتے رہے؟ یہ تمہارے اوپر ہے۔ پروردگار عالم نے تمہیں آنکھیں دی تھی، یہ صحیح استعمال کی تھی یا کہیں غلط نگاہ کر لی تھی؟ پروردگار عالم نے تمہیں ہاتھ دیے تھے، یہ ہاتھ ماتم حسین میں اٹھتے تھے تو ساتھ میں کسی گناہ کا شکار تو نہیں ہوتے تھے؟ نعمتیں جتنی دی ہیں وہ اطاعت میں استعمال ہوئی یا معصیت میں استعمال ہوئی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، فرمایا جو تم نے مال حاصل کیا وہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ کہاں سے حاصل کیا؟ سورس آف انکم کیا تھا؟ آتا کہاں سے تھا وہ مال؟ حلال طریقے سے صرف آ رہا تھا یا حرام طریقے سے بھی آ رہا تھا؟ اور جو خرچ کر رہے تھے وہ خرچ کہاں کر رہے تھے؟ یاد کیجئے وہ بہلول دانا کا واقعہ کہ جب ہارون کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور ہارون جو ہے وہ پلٹ کر کہتا ہے بہلول قیامت میں سوال کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ پروردگار عالم کئی لوگوں کو آگ کی ٹیلے پر کھڑا کر دے گا اور پھر پوچھے گا کہ بتاؤ نعمتیں میں نے دی تھی ان کو کہاں کہاں استعمال کیا، کتنی نعمتیں ہیں، کیا کیا ہے، سب بیان کرو۔ تو ہارون نے کہا کہ اس کا تجربہ کر لیتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ جلتا ہوا توا جو ہے وہ بڑا سا لایا گیا اور کہا کہ بیان کرو۔ بہلول چڑھ گئے اور بہلول آ گئے اور کہا کہ میرا نام جو ہے وہ وہاب بن عمرو ہے، مجھے بہلول دانا زمانہ کہتا ہے، ایک پوشاک پہننے کے لیے کھانے میں ایک غذا استعمال کرتا ہوں، مشروب ایک ہے اور یہی میری زندگی ہے اور نیچا ہے۔ ہارون کو کہا تم جاؤ، وہ گیا، اس نے کہا میرا نام ہارون ہے اور میرے پاس طرح طرح کے لباس ہے۔ بہلول نے کہا سب لباسوں کے نام بتا، سب کھانے جتنے کھاتے سب کے نام ہو، نیچے اتر آیا۔ بہلول یہ کون کر سکتا ہے؟ تو
कम से कम इंसान, मैं ये नहीं कहता हूँ बहलूल की तरह जिंदगी गुजारे, ये नहीं कहता कोई भी, लेकिन कम से कम इतना हो कि जो माल हासिल हो रहा है वो भी हलाल तरीके से है, और जहाँ पर सर्फ हो रहा है वो भी हलाल तरीका हो, जायज़ तरीका। दो चीज़ें। मौलाना का तीसरा सवाल, फरमाया जो अल्लाह ने जवानी दी थी वो कहाँ इस्तेमाल की? बस ये 3 सवालात में मेरे मौला ने कायनात समेटी, समंदर को कूजे में बंद करके रख दिया। फरमाया 6 सवाल और उसके बाद 3 सवाल ये होंगे। अब ये सवालात होने के बावजूद बात जो है वो एक फैसला होगा, वो क्या? अब रसूलुल्लाह ने फरमाया अल कब्र इम्मा रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ्रुम मिन हुफरिन नीरान। फरमाया कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग हो जाएगी या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा हो जाएगी। इस 2 सूरतों के अलावा कोई तीसरी सूरत है ही नहीं, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। इन सवालात के बाद तय हो जाने वाला है। सही है, इसीलिए बारहा घबरा तो नहीं थे, मैं ये किस तरीके की बातें पढ़ रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अब आप दिलचस्पी ले रहे हैं तो मैं बढ़ता जा रहा हूँ। रसूल ने फरमाया भी था इन्ना ज़िक्र मौत युहिल कुलूब, मौत का जिक्र जो है वो दिलों को जिंदा कर दिया। ठीक है, तो अब देखो तबरुकन 2-4 बातें सुन, बारहा तवज्जो दिलाई, तैयारी करो। देखो ऐसा ना हो कि तुम दुनिया से गुजर जाओ और तैयारी किए बगैर आओ। देखो हमने सब बता दिया तुम्हें, बात में शिकवा मत करना। इरशाद फरमाया एक रिवायत में इन्नल क़ब्र युनादी कुल्ल यौमिन बिखम्स कलिमात, कि बेशक कब्र रोजाना 5 ऐलानात करती है। कितने ऐलानात होते हैं कब्र की तरफ से? 5 ऐलानात। हम सुन सकते नहीं सुन सकते ये अलग मरला है, लेकिन कायनात का रसूल कह रहा है, और ये वो रसूल है जैसे आसमान वाले सच्चा कहकर बुलाते हैं, तो कब्र ऐलान तो करती है। अगर कायनात का रसूल कह रहा है, या रसूलुल्लाह क्या ऐलान करती है? का पहला ऐलान अना बैतुल हय्यात व अकारिब फहमिलू इलैया तिरियाका। पहला ऐलान रोजाना कब्र की तरफ से होता है, मैं सांप और बिच्छुओं का घर हूं, मेरी तरफ आना तो दवाई लेकर आना, तिरियात लेकर आना। पहला ऐलान। या रसूलुल्लाह दूसरा ऐलान का दूसरा ऐलान होता है अना बैतुल हसी व तुराब फहमिलू इलैया फिराशा। देखो मैं रेत का और कंकरियों का घर हूं, जब आना तो नरम बिस्तर लेकर आना अपने साथ। तीसरा ऐलान अना बैतुल वहशा फहमिलू इलैया अनीसा। फरमाया देखो मैं वहशत का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मुझे पता है कि तुम तन्हाई में जिंदगी नहीं गुजार सकते, लिहाजा आना तो अपने साथ एक दोस्त साथ लेकर आना। अना बैतुल जुल्मा, मैं अंधेरा घर हूं, मुझे पता है अगर तुम कुछ देर अंधेरे में गुजार लो तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। फहमिलू इलैया सिराजा, आना तो चिराग साथ लेकर आना। और आखिरी ऐलान होता है अना बैतुल फक्र, मैं गुर्बत का घर हूं, और मुझे पता है तुमसे गुर्बत में जिंदगी गुजरेगी नहीं। जब दुनिया के तुमने 50-60 साल गुर्बत में नहीं गुजारे तो ये आखिरत की जिंदगी तो अबद की जिंदगी, तो यहाँ पर गुर्बत की जिंदगी कैसे गुजारोगे? फहमिलू इलैया कंजा, आना तो खजाना साथ लेकर आना। अब रसूल ने जैसे ही बयान फरमाया सहाबा परेशान हो गए। अब मेरे अल्फाज है, या रसूलुल्लाह न कफन में जेब होते हैं न कफन में तिजोरी होती है, आप कह रहे दवाई भी लेकर जाओ, बिस्तर भी लेकर जाओ, और चिराग भी लेकर जाओ, दोस्त भी एक साथ लेकर जाओ, खजाना भी लेकर जाओ। या रसूलुल्लाह किधर लेकर जाएंगे ये सारी चीजें कब्र में? रसूल ने कहा जैसा तुम समझो वैसा नहीं है। या रसूलुल्लाह क्या मुराद है? फरमाया जो वो पहला ऐलान है कि मैं सांप और बिच्छुओं का घर हूं, आना तो दवाई लेकर आना। फरमाया अब तिरिया को असदका, फरमाया दवाई से मुराद क्या है? सदका है। सदका देते रहो, ये तुम्हारी दवाई बन जाएगी और तुम्हें कब्र में महफूज कर लेगी सांप और बिच्छुओं से। सदका देते रहो बस। अच्छा यहाँ पर रुक कर एक मसला बयान कर दूं, सदका डब्बे में डालने से काउंट नहीं होता, ये याद रखिएगा। सदका मुस्तहिक के हाथ में पहुंचने के बाद काउंट होता है। आप पूरा महीना जमा करते रहे 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए आप डाल रहे हैं, और महीने के आखिर में आपने अगर किसी को दे दिया तो ये एक दिन का काउंट हुआ, पूरे महीने का काउंट नहीं। आपको रोज का रोज पहुंचाना पड़ेगा। या दूसरा तरीकेकार ये कि वो जो फकीर जिसे आप देना चाहते हो उससे इजाजत ले लें और कहें कि मैं तुम्हारी वकालत में जमा करूंगा, आखिरी दिन तुम्हें बड़ी रकम दे दूंगा। अगर वो राजी हो जाए तो फिर ठीक है, फिर आपका रोज का रोज जो है वो काउंट होता रहेगा। ठीक है, तो क्या फरमाया? मैं सांप और बिच्छुओं का घर हूं, आना तो दवा लेकर आना। दवा क्या है? सदका है। दूसरा ऐलान मैं रेत और कंकरी का घर हूं, तुमसे नहीं लेटा जाएगा, मुझे पता है इस खाक पर। फहमिलू इलैया फिराशा, आना बिस्तर लेकर आना। या रसूलुल्लाह बिस्तर क्या है? का अल फिराशु अल अमलु सालिह। फरमाया बिस्तर क्या है? अमल सालिह, नेक काम। बढ़ बढ़कर हिस्सा लिया करो इसमें, ये नहीं देखा करो छोटी नेकी, बढ़कर काम कर लो, हो सकता है कोई नेकी तुम्हारे काम आ जाए। बढ़ बढ़कर हिस्सा लिया करो इसमें। या रसूलुल्लाह वो जो तीसरा ऐलान था अना बैतुल वहशा, मैं तन्हाई का घर हूं, फहमिलू इलैया अनीसा, आना तो एक दोस्त लेकर आना। या रसूलुल्लाह ये दोस्त कौन है?
کہا عمل لنیس و فتلاوت القرآن، کہا دوست تمہاری تلاوت قرآن ہے. مومن قرآن کی تلاوت چھوڑ ہی نہیں سکتا کہ جس دن سے اسے پتا چل جائے کہ قرآن نہیں علی کا قصیدہ ہے، پڑھے گا روزانہ. مولا کا فرمان ہے من لم یقرأ 10 آیات، جو روزانہ 10 آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتا قرآن کی، فرمایا اللہ اسے غافلوں میں لکھ دیتا ہے. نہیں ہے تعلق ہمارا اس سے، یہ بندہ غافل تھا ہم سے، اور اس کو اٹھایا جائے گا تو غافلوں میں اٹھایا جائے گا. کم از کم 10 آیتیں تو باندھ کر چلیں کہ 10 آیتیں تو پڑھ لیں، اس کے علاوہ گزارا نہیں. یہ کم سے کم بتا رہا ہوں. چوتھا اعلان انا بیت الظلمہ، میں اندھیرا گھر. آنا تو ساتھ میں چراغ لے کر آنا. یا رسول اللہ چراغ کام مسراج و فصلات اللیل، فرمایا چراغ سے مراد رات کی نماز ہے، یعنی تہجد. تم اندھیرے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری قبر کو روشن کر دے گا، چراغ مل جائے گا. اب آخری جملہ سنانے کے لیے پوری روایت پیش کی. فرمایا انا بیت الفقر، پانچواں اعلان میں غربت کا گھر. آنا تو خزانہ ساتھ لے کر آنا. یا رسول اللہ قبر میں کون خزانہ لے کر جاتا ہے؟ فرمایا فکلمۃ شہادۃ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ. فرمایا یہ گواہی دیتے رہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے اور علی اللہ کے ولی ہیں. یہ 3 گواہیاں اگر تمہارے دل میں محفوظ ہے، اس کا مطلب تمہارے پاس خزانہ موجود ہے، تمہارا سفر آسان ہو جائے گا آخرت تک. خیر اب یہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ موضوع ہے اور اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے، اور میں الحمدللہ مولا کا کرم ہے، ذاتی کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں، اس پر الحمدللہ موضوع پر 65 مجالس پڑھ چکا ہوں، 65 جو ہے وہ نیٹ پر پڑھی پوری سفر آخرت کی جو ہے وہ الحمدللہ مولا نے کرم کیا تھا تو وہ جو ہے وہ بیان کیا تھا. لیکن یہ اتنا تفصیل طلب موضوع ہے کہ میں یہاں پر ڈیٹیل بیان نہیں کر سکتا. لیکن فرمایا کہ جو 6 سوال ہوں گے، 3 سوال ہوں گے، تو اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہونے والی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو جائے گا. قبر کے بعد جو مرحلہ آتا ہے اسے کہتے ہیں عالم برزخ. ٹھیک ہے، عالم برزخ اب تک جو دنیا سے گیا وہ کہاں ہے؟ عالم برزخ. دنیا سے انسان چلا گیا، دنیا میں رہا نہیں، آخرت میں پہنچا نہیں کیونکہ وہ میدان اب تک سجا نہیں، تو گیا تھا عالم برزخ میں. آدم سے لے کر اب تک جتنے لوگ جا رہے ہیں دنیا سے وہ سب عالم برزخ میں. اور عالم برزخ میں انسان ہزاروں سال رہے، لاکھوں سال رہے، کچھ پتہ نہیں کب قیامت آتی ہے، کچھ نہیں اس میں گزارنا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ایک شخص آیا امام کے پاس آ کر کہتا ہے مولا یہ آپ کے شیعہ کیا کیا بولتے رہتے ہیں، میرے الفاظ کہتے ہیں. مولا نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا یہ سب کہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں جائیں گے. مولا میں ان کو دیکھتا ہوں یہ گناہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. مولا نے کہا واللہ کلکم فی الجنہ، خدا کی قسم تم سب جنت میں جاؤ گے. میں کہہ رہا ہوں، جعفر صادق کہہ رہا ہے سب کے سب جنت میں جاؤ گے. کہا اچھا، لیکن مولانا آگے بڑھ کر کہہ دیا الا من یتخوف بالبرزخ، لیکن ہاں میں تمہاری برزخ سے ڈرتا ہوں. برزخ کے معاملے میں تھوڑا سا محتاط رہنا. قبر میں ہماری امداد تمہیں مل جائے گی، قیامت کے معاملے میں ہم تمہیں سنبھال لیں گے، شفاعت ہو جائے گی. فرمایا برزخ کے معاملے میں خبردار، ہوشیار رہنا، برزخ کی تیاری خود کر کے آنا. ابھی برزخ، اب اس پہ کئی منزلیں ہیں، الگ الگ منزلوں کے نام ہیں، انسان کیسے سفر کرے گا، کس کے ساتھ سفر کرے گا، یہ ساری جو ہے وہ تفصیلات ہیں. لیکن بہرحال سن لیجیے کہ عالم برزخ کی پہلی منزل پر جب انسان جائے گا، ایک دفعہ صلوات ادا کریں گے، آواز بڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد. پہلی منزل پر جائے گا تو جیسے ہی پہنچے گا تو اب فشار صرف قبر میں نہیں ہے. روایت اشارہ کرتی ہے کہ انسان کو ایک ایسے کمرے میں کھڑا کر دیا جائے گا یا ایک ایسا پنجرہ کہہ دیجیے جو اس کی سائز کا ہو، سر سے لے کر پیر تک اس کے بالکل سائز کا ہے، جیسے ہمارا لباس ہوتا ہے ہمارے سائز کا، اس میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. اب یہ ہر کسی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، وہ جو گنہگار ہے اور کہا جائے گا دبا دو اسے، نچوڑ ڈالو. روایتیں کہتی ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ انسان کے جسم سے روغن، کالا روغن نکلنے لگے گا، اس کو نہیں کہتے. پوچھا جائے گا مالک یہ کیا ہے؟ کئی جو ان کے دل میں حسد تھا، غیبت تھی، چغلخوری تھی، یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے دلوں میں زیادہ باہر نکالتی ہے. کیونکہ عالم برزخ میں جو ان چیزوں کے ساتھ سفر کرے گا مشکلات رہے گا، پہلے مرحلے میں ہی نکالے. انسان جو ہے وہ پریشان رہے گا، وہاں پر ٹوٹا ہوا پڑا ہوگا. اس وقت جو ہے وہ ایک فرشتہ حاضر ہوگا اور کچھ پھل نکال کر دے گا. یہ کیا ہے؟ کہ یہ فلاں شخص رہتا تھا، تمہارا دوست تھا، تمہاری قبر کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے فاتحہ پڑھ دی، تمہارے لیے آیا، لو دکھا لو. یہ فلاں شخص تھا، زیارت امام حسین پر گیا تھا، تم یاد آ گئے تو اس نے ظریف کو ایک دفعہ دیکھ کر تمہاری نعمت میں کہہ دیا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، لے لو، یہ تمہارے دل کو کام آ گیا. اسی لیے مسلسل کہتے ہیں سارے ثواب کرنا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ
جب وہ کھائے گا تو اس کو جو ہے وہ شفا مل جائے گی. اس کے بعد ایک حجرے میں لے جایا جائے گا, اسے وہاں بٹھایا جائے گا. اب یہاں پر اس حجرے کو کہتے ہیں ملاقات کا حجرا. یہاں پر ان لوگوں سے ملے گا کہ جس کو یہ زندگی میں اپنی یاد کیا کرتا تھا, جس سے عقیدت جڑی ہوئی تھی. اب بالفرض شیخ مرتضیٰ انصاری وہ آئے ملنے کے لیے, علامہ حلی یہ آ رہے ملنے کے لیے. یہ سارے کیوں مل جا رہے ہیں؟ تم نماز شب میں ہمارا نام لیتے تھے, تم ہمیں یاد رکھتے تھے, جب تم نے فاتحہ پڑھا ہمیں یاد رکھا, لہذا ہم تم سے ملنے کے لیے آئے. پھر اچانک سے ایک شور اٹھے گا, کہا کہ ہوشیار خبردار, حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں, زہیر ابن کین آ رہے ہیں. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا جب بھی تم اصحاب کربلا کا بیان سنتے تھے, حبیب کا ذکر سنتے ہی تمہارے اندر جوش آ جایا کرتا تھا, تمہاری محبت جاگ جاتی کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, لہذا حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں تم سے ملاقات کے لیے. اچھا یہ جو آئے ہیں ملاقات کے لیے مقدمہ ہے, اصل میں تو کوئی اور آنا تھا. کہا ہوشیار خبردار, حسینی فوج کا لمبردار ابو الفضل عباس آ رہا ہے, اور سب کی نگاہیں جھک جائیں گی, اور سب عباس آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور آ کر کہیں گے کہا کہ امام حسین نے تمہیں سلام بھیجوایا ہے اور وہ ابھی تم سے ملنے نہیں آئے, یہ بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے. لیکن فلاں منزل پر اگر تم پہنچ گئے, سفر کر لیا, تو وہاں پر دو امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. میں تو ان کا سلام پہنچانے آیا تھا, اور میں فرشتوں سے گزارش کروں گا کہ اس کا جو ہے وہ برزخ کے معاملے میں خیال رکھنا بس. تو یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کے ساتھ جڑا رہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جناب سیدہ سے بہت زیادہ عقیدت ہوتی ہے, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ابو الفضل سے بہت زیادہ عقیدت ہوتی ہے. یہ عقیدت رائے گا نہیں جائے گی, یہ اس کا صلہ ملے گا, یہ کہیں نہ کہیں پر جو کام آ جائیں گی یہ چیزیں. لہذا انسان عقیدت کو جوڑے رکھے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہے. بس یہ مرحلہ ہوگا. ایک ہدایت سن لیں, میں نے کیا کہا, چھٹے امام نے کیا فرمایا تھا کہ اپنی برزخ کے معاملے میں جو وہ ڈرتے رہنا. برزخ میں جو ہے وہ ہماری شفاعت تمہیں ہر جگہ نہیں ملے گی, کہیں کہیں پر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت اور رحمت کام آئے گی, ہر جگہ نہیں ہوگی. لیکن آپ کو ایک ہستی کا حوالہ دوں میں, اگر آپ جڑ گئے تو خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ برزخ کا معاملہ بھی آسان ہے, اور وہ ہستی اور کوئی نہیں, شہزادی کون ہے, سیدہ فاطمہ, واللہ کہہ رہا ہوں. اور میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا اس میں, میں علماء کی زبانی اور کتابوں کو دیکھ کر بیان کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں ایک ہدایت سننے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ایک ذاکر تھا, اور وہ ذاکر منبر پر جا کر واضح نصیحت کرتا تھا, تبلیغ کرتا تھا, لوگوں کو مصائب پڑھتا تھا. اصل کام تھا اس کا مصائب پڑھنا, اور تھوڑی بہت تبلیغ کر دیا کرتا تھا. تو ایک سال اس نے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو آمادہ کیا کہ لوگوں حج پر جاؤ اگر تم پر حج واجب ہو گیا, اور یہ اہم ترین فریضہ ہے. اور روایت کے جملے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس پر حج واجب ہو چکا ہو اور جان بوجھ کر حج پر نہ جائے, تو جب مرتا ہے تو کہا جاتا ہے مت انشاء یہودی ہے نہ نصرانی, یا تو یہودی مرو یا تو نصرانی مرو, امت محمد سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. صرف حج جان بوجھ کر اگر کوئی انجام نہ دے تو. اب آپ جا کر علماء سے پوچھیے کہ حج کی استطاعت کب ہوتی ہے, کتنے پیسے آ جائیں. پرائیویٹ میں جانا ضروری نہیں ہے, گورنمنٹ کے پیسے آ جائیں اس میں بھی جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ سارے معاملات اپنی جگہ. لیکن کہا کہ یہودی مرو یا نصرانی مرو اگر تم نے حج نہیں کیا. یہ ذاکر ممبر سے بیان کرتا تھا. اگلا سال ایسا آیا کہ اس پر استطاعت آ گئی اور اس پر حج خود واجب ہو گیا. لیکن پرانا زمانہ تھا, اس نے سوچا کہ میں نے اتنی سارے لوگوں سے کمٹمنٹس لی ہوئی ہیں, اتنے سارے پروگرام لیے ہوئے ہیں, محرم کے ذیلحج کے فوراً بعد محرم میں حج پر جاؤں گا تو یہ سارے لوگوں سے جو وعدے لیے ہوئے وہ ٹوٹ جائیں گے, لہٰذا بعد میں چلے جائیں گے. کبھی زندگی میں موقع ملا جب بوڑھے ہو جائیں گے تب جائیں گے. اس نے چھوڑ دیا اور وہ مر گیا. اور مرا تو عالم برزخ میں پہنچا, قبر کا مرحلہ گزارا, عالم برزخ میں. علماء کہتے ہیں عالم برزخ میں نہ جانے کتنے ہزاروں سال تک عذاب میں گرفتار رہا ہے, ہزاروں سال تک گرفتار رہا. جب عذاب میں رہا تو ایک جملہ یاد کر رہا تھا عذاب کے درمیان کہ جب بھی دنیا میں کبھی مشکل آتی تھی وہ کچھ کہتا تھا, لیکن وہ یاد نہیں رہا کہ میں کہتا کیا تھا. سوچ رہا ہے, نہ جانے کتنے سال عذاب ہوتا اور یاد آ گیا جملہ, اور زبان پر آ گیا بے اختیار, یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمۃ و اغیثی, یہ کہیے. اور اس وقت عالم برزخ میں دو نور چمک گئے. اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دنیا ہے, دنیا یہ جسم کی جو ہے وہ مقید ہے, اس میں مادے کی قید ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی بالفرض اس دیوار کے پیچھے آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. اگر بالفرض دیوار کے پیچھے کوئی بات ہو رہی ہے آپ کو سنائی نہیں دے گی. عالم برزخ میں ایسا نہیں ہے. عالم برزخ میں تو سب کو جس میں مثالی دے دیا گیا ہے. خیر ایک جو ہے وہ ڈیٹیل موضوع ہے. تو اب یہی وجہ ہے کہ انسان کی قبر پر کوئی آتا ہے, مرحوم تو عالم برزخ میں ہوتا ہے, لیکن اس کو پتہ چل جاتا ہے میری قبر پر کون ہے, کیا بات کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, سب سن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو عالم برزخ میں وہ کہتا ہے دو نور چمکے.
جب دو نور چمکے تو سمجھ گیا کہ یہ نور کسی اور کے نہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. توجہ چاہوں گا, دو ہستیوں کے نور چمکے. اب جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہاں سے سن رہے ہو, دونوں باتیں کر رہے ہیں. جناب سیدہ امیر المومنین سے کہہ رہی ہے پہلی بہت زیادہ آواز اس نے غلط کی ہے, اب اس کو نکلوا دیتے ہیں یہاں سے. اب کریم ہی دیکھیے گا شہزادی کونین کی. امیر المومنین نے کہا سیدہ ایسا تو نہیں ہے کہ پڑھا لکھا نہیں تھا, پڑھا لکھا تھا, جانتا تھا, ممبر سے تبلیغ بھی کر رہا تھا, اور کہہ بھی جاتا کہ حج پر جانا واجب ہے. حج واجب ہو گیا پھر خود نہیں کیا اور اس کو حقیر سمجھا, فرمایا اس لیے عذاب نہیں گرفتار ہوا. شہزادی کونین عجیب جو تھا, کہا جی عذاب بھگت لیا بہت, اب میں نہیں جانتی, اتنا پتہ ہے کہ میرے بچے کے مسائل پڑھتا تھا, اس کو باہر نکالی. جیسے یہ کہا تو امیر المومنین نے پلٹ کر کہا اے شہزادی اے سیدہ عذاب سے تو نکال دیں گے اگر ایک بات کی ضمانت ہو. تو وہ کیا؟ کہا اگر کوئی اس کی نیابت میں حج انجام دے دے, وعدہ کر لے کہ اس سال اس کی نیابت میں کوئی حج انجام دے گا تو عذاب سے بھی نکال دیں گے. اب قریبی میں کیا کروں؟ شہزادی کونین نے پلٹ کر کہا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, میں اس سال اپنے بیٹے مہدی سے کہوں گی کہ اس کی نیابت میں حج کرے. واللہ شہزادی کونین کی کریمی کہا میں اپنے بیٹے مہدی سے کہوں گی کہ اس سال حج انجام دے. کتنا خوش نصیب ذاکر, مولا کے مسائل پڑھتا تھا بیٹھ کے. جو میرے بھائی کے برادران پڑھنے والے ہیں, جو آزاداری کے اعتبار سے جیسی خدمت کرتا ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خلوص سے خدمت کیجیے. یہ خلوص جو ہے وہ کام آ جائے گا, یہ انسان چمک جائے گا. بس جو کام کر رہے ہیں, فرش ادا بچھا رہے ہیں, مائک سیٹ کر رہے ہیں, جو ہے وہ تبرک کا انتظام کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں فرمائے کہ اس میں جو کام ہی کر رہے ہیں آپ دل سے کریں, خلوص سے کریں. شہزادی کونین نے کہا کہ میں اپنے بیٹے مہدی سے کہوں گی کہ اس سال وہ اس کی نیابت میں حج انجام دے. خوش نصیب ذاکر زمانے کے امام نے اس کی جانب سے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور زمانے کے امام نے اس کی جانب سے حج انجام دیا. اب یہ خلوص میں آپ کو سمجھاتا ہوں کتنا اہم ہے, بات یاد آگے درمیان میں سننے کی. ایران کے ایک اور خطیب تبریز کا رہنے والے اور محرم میں بہت زیادہ مصروف ہو جاتا ہے, ایک در سے دوسرے در, دوسرے در سے امام بارگاہ سے مسجد, ہر جگہ فضائل مسائل پڑھ رہا. چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے اپنے اعتبار سے خرچے جمع کیے, جو پاکٹ منی ان کو ملتی ہے جیب خرچ کو جمع کیا اور کہا کہ ہم امام حسین کی مجلس کروائیں گے. جب مجلس کروانے کی بات ہوئی تو بچوں کا دل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اچھا پڑھتا ہے, جو مولانا سب سے زیادہ آج کل چل رہے ہیں ان سے پڑھوائیں گے. اور پرانا زمانہ تھا, وہ تبریز کے خطیب جو تھے وہ پڑھ کر ممبر ہوتے, بچوں نے پکڑ لیا, کہا ہمارے گھر پہ چلیے اور مسائل پڑھیے, ہمارے گھر پہ فضائل پڑھیے. تو انہوں نے بچوں کو پیار کیا اور کہا دیکھو بچوں ابھی میں مصروف ہوں, مجھے ایک اور جگہ پر جانا ہے, میں نہیں آ سکتا ہوں. تو بچے بیٹھ کر رونے لگے. جب بچے روئے تو ذاکر کا دل نرم ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھا چلو میرے پاس وقت نہیں ہے, میں تمہارے گھر پہ صرف 5-10 منٹ کے مسائل پڑھ دیتا ہوں. بچے راضی ہو گئے, کہا ٹھیک ہے. گھر پر لے کر آ گئے, ذاکر کو بٹھایا, چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھے ہوئے, ذاکر نے مسائل پڑھے. بچوں نے اپنے اعتبار سے جیسے روتے ویسے کلیئر کیے, خلوص بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر ذاکر جانے لگے تو بچوں نے کہا کہ آپ بیٹھیے, ہم نے نیاز کا انتظام کیا. ذاکر بیٹھ گئے, بچے جا کر ایک چائے لے کر آئے, چھوٹے سے کپ میں چائے لے کر آئے, ہم نے انتظام کیا. اب بچے تھے نا بہرحال, ذاکر نے پی ٹھنڈی تھی چائے, اچھی نہیں لگی. دیکھا بچے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے, اٹھائی اور گملے میں ڈال دی چائے, پودے میں ڈال دی چائے. بچے آئے, دیکھا کب خالی, بچے خوش ہو گئے. ذاکر نے جو ہے وہ تبرک بھی قبول کیا, مجلس بھی آگے پڑھی, ہماری مجلس کامیاب ہوئی. ذاکر چلے گئے. رات کو خواب میں شہزادی کونین آئی اور شہزادی کونین نے آ کر کہا کہ آج دن بھر کی مجلسوں میں سے ہم نے صرف تمہاری ایک مجلس قبول کی, صرف ایک مجلس قبول. اب افسوس بھی ہوا اور خوشی بھی ہوا. افسوس اس بات کا کہ کوئی مجلس قبول نہیں کی, خوشی اس بات کی کہ صرف ایک مجلس تو قبول ہوئی. کہا کہ شہزادی کوئی غلطی ہوئی مجھ سے. کہا تم ہر جگہ جاتے تھے, تمہاری نیت کچھ اور ہوتی تھی, کئی تعلقات, کئی ریلیشنز, کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ. لیکن جو تم نے بچوں والی مجلس پڑھی تھی نا, وہ دل سے پڑھی تھی اور ہمارے لیے پڑھی تھی, اس لیے ہمارا دل خوش ہوا, ہم راضی ہو گئے, لہٰذا ہم نے تمہاری ایک مجلس کو قبول کیا. اس نے ہاتھ جوڑے اور شہزادی سے کہا کہ وعدہ آج کے بعد میری کوئی اور نیت نہیں ہوگی, میں خالصتاً آپ لوگوں کے لیے پڑھوں گی. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. جاتے جاتے شہزادی کو نے ایک اور جملہ کہہ دیا, کہا آج کے بعد تبرک کی بے احترامی مت کرنا. بیوی میں اور تبرک کی بے احترامی کروں گا؟ بیوی میں تو ممبر سے خود بتاتا ہوں کہ تبرک کا کیا احترام ہے, میں کہاں بے احترامی کرنے لگا.
बीवी ने कहा वो जो चाय तुमने गमले में फेंक दी ना, वो बच्चों के साथ मिलकर फातिमा ने बनाई थी, वो मैंने बनाई। बस सामने मुहतरम अपना खुलूस बाकी रखिए और आखिरत का मरहला अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले कर दें, सारी बातें आसान हो गई। अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए अपने आप को खालिस कीजिए, वक्त निकालें। रिवायत के जुमले जब शहजादी कौन है मैदान महशर में आएगी, परवरदिगार ने हुक्म देगा सब अपनी अपनी निगाहों को झुकाओ। रसूलुल्लाह से कहा जाएगा ए मोहम्मद तुम भी निगाहें झुकाओ, या अली तुम भी निगाहें झुकाओ। रसूलुल्लाह और अमीरुल मोमिनीन फौरन कहेंगे पालने वाले फातिमा तो हमारे लिए मेहरब है, मेरी बेटी है। अली कहेंगे मेरी ज़ौजा है। मालिक हम क्यों निगाहें झुकाएं? कहा वो जिस हालत में आ रही है तुम नहीं देख सकते। कैसे आ रही है? कब असलियत टूटी हुई है, पहलू शिकस्ता है, बाजू जख्मी, चेहरे पर तमाचे का निशान है। और आते ही शहजादी कौनैन कहेगी कि पालने वाले मेरे बच्चों के आज़ादार, इनकी शफात करनी। मौका मिला तो अर्ज करूंगा आपके सामने, शफात करनी। परवरदिगार आलम शहजादी के हुक्म पर जन्नत में डाल सकता है, लेकिन एक सवाल उठेगा, और सवाल अहमियत समझाने के लिए। कहे फातिमा शफात के लिए कुछ सामान लेकर आई हो? कुछ है सामान शफात, कुछ मौजूद है? शहजादी को कहेगी हाँ पालने वाले हैं। क्या है तुम्हारे पास? एक हाथ में अब्बास के कटे हुए बाजू, और एक हाथ में अली असगर का लाशा है। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, यही हक होता है रोने का। आज़ादारों जानते हैं करबला में पंजतन की कोई ना कोई नुमाइंदगी कर रहा था। शहजादा अली अकबर रसूलुल्लाह के हम शक्ल थे, इन्होंने अली अकबर को मार दिया। हुसैन ने समझाया देखो इनके दिल में मोहम्मद का एहतराम नहीं है। अब्बास अली की नुमाइंदगी कर रहे थे, इन्होंने अब्बास को शहीद किया। हुसैन ने समझा दिया देखो इनके दिल में अली का भी एहतराम है। इन्होंने जनाब ज़ैनब के सर से चादर छीन ली, पत्थर मारे। हुसैन ने समझा दिया देखो इनके दिल में फातिमा का एहतराम नहीं। इन्होंने कासिम को पामाल किया, इमाम ने समझाया देखो कि इनके दिल में हसन मुस्तफा का एहतराम नहीं। और हुसैन खुद मौजूद थे, हुसैन को कत्ल कर दिया, लिहाजा हुसैन का एहतराम नहीं। अब एक चीज बची थी इंसानियत, कि इनमें इंसानियत भी नहीं है। ये समझाने के लिए हुसैन ने क्या किया, अली असगर को हाथों पर लेकर आया। अरे उस बच्चे का क्या कसूर था? मुझे कहा गया शहजादा अली असगर के मसाइल पढ़ने का। आज़ादारों जानते हैं एक वक्त तो आया कि मेरा मौला अकेला रह गया, और मौला ने सदा इस्तिगासा को बुलंद किया और कहा हल मिन नासिरी यंसुरना हल मिन ज़ात यज़ुब्बु हरम रसूलुल्लाह, है कोई जो मेरी मदद करे, है कोई जो इस पर्देबादार बीबियों के पर्दे की हिफाजत फरमाए, है कोई? खेमे से रोने की आवाज बुलंद आई। हुसैन गए और खेमे के पास कहा ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ, रो क्यों रहे हो? कहे भैया हुसैन जब आपने इस्तिगासा बुलंद किया अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए और कहा कि लाओ अली असगर को मुझे तैयार करके दो, शायद मैं दो घूंट पानी पिला कर ले आऊं। लाओ अली असगर को तैयार करके दो। जनाब उम्मे रुबाब गई, बच्चे को तैयार किया। अब शहजादे को तैयार कर लिया ना, उलमा बयान करते हैं जनाब उम्मे रुबाब ज़माने हाल से झूठा कहती है ऐ अली असगर अभी बाबा की गोद में हो, कुछ देर बाद दादी की गोद में चले जाओगे। ऐ अली असगर दादी को शिकायत मत करना माँ की, बता देना तुम्हारी माँ भी 3 दिन से भूखी है, तुम्हारी माँ भी 3 दिन से प्यासी है, शिकवा अदा करना मेरे लाल। बस आज़ादारों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले हैं, फौज में बातें होने लगी, ऐसा लगा हुसैन कुरान उठा कर ले आए। हुसैन वाकई कुरान लेकर आए थे। हुसैन आए और कहा देखो तुम्हारी नजर में मैं कसूरवार हूँ, मेरे इस बच्चे का क्या कसूर है, इसे तो पानी पिला दो, इसे पानी क्यों नहीं पिलाते हो? आज़ादारों जानते हैं कोई जवाब नहीं आया। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तुम समझते हो शायद मैं पानी पी लूंगा, तो मैं अली असगर को तख्ती रेती पर लिटा देता हूँ, तो वहां अपने हाथ से पानी पिला दो। आज़ादारों इमाम हुसैन ने जैसे ही लिटाया ना, आज़ादारों फौजें मुड़ मुड़ कर रोने लगी। इमाम हुसैन ने अली असगर को उठाया और कहा हुज्जत खुदा के बेटे अपनी हुज्जत को तमाम कर दो। आज़ादारों अली असगर ने नन्ही सी ज़बान को निकाला और सूखी होठ पर फिराने लगे।
فوجی اشکیاں مڑ مڑ کر رونے لگی. عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کرتے. عزاداروں حرملہ نے ایک تیر جوڑا لیکن وہ تیر زمین پر گر گیا. دوسرا تیر جوڑا پھر زمین پر گر گیا. عمر سعد نے کہا حرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اس فوج میں سب سے پتھر دل کون ہے میں تیرا نام لیتا. ارے اس بچے سے ڈر گیا. کہا بچے سے نہیں ڈرا، جب بھی میں تیر جوڑتا ہوں خیمے کا پردہ اٹھتا ہے. کوئی پردہ پوش بی بی کہتی ہے اے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے. اے حرملہ میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. عزاداروں سنے کے تیر جوڑا لیکن تیر کون سا جانتے ہیں؟ عرب میں تیروں کی قسمیں ہیں. ایک تیر وہ ہوتا ہے کہ جو درختوں کو پار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تیر نہیں لگا. ایک تیر ہوتا ہے جو پرندوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی تیر نہیں لگا. ایک تیر وہ ہوتا ہے کہ جو جانوروں کو گرا دیا کرتا ہے، یہ تیر بھی استعمال نہیں ہوا. لیکن ایک تیر تھا جس کا نام تھا سیشوبہ، 3 منہ والا تیر تھا. عرب کے قبیلوں نے آپس میں قسم کھائی ہوئی تھی کہ ہم یہ تیر کسی پر نہیں چلائیں گے کیونکہ یہ جنگلی گھوڑوں اور ہاتھیوں کو گرانے کے لیے کام آتا تھا. عزاداروں حسین کے شیر خار کو یہ تیر مارا گیا ہے. تیر جوڑا، عزاداروں تیر چلا. روایت کے جملے ہیں کہ تیر اصغر سے بھاری تھا اور جیسے تیر لگا بچہ ایک کام سے دوسرے کام پر زبا ہو گیا، بچہ پلٹ گیا. عزاداروں ہاتھوں میں خون آیا. حسین نے کہا آسمان کی طرف پھینکے. آواز آئی اے حسین قیامت تک بارش نہ برسے گی. زمین پر دیکھنا چاہا. آواز آئی اے حسین قیامت تک علاج نہیں اڑے گا. حسین نے اپنے چہرے پر علی اصغر کا خون بن لیا. انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں. انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں ہے. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. بس عزاداروں امام چلے ہیں لیکن ذرا تصور کرنا کہ حسین امام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باپ بھی تو ہے نا. حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ عزادار علماء کہتے ہیں علی اکبر کا لاشا اٹھانا اتنا سخت نہیں تھا جتنا علی اصغر کا لاشا اٹھانا سکتا. چھوٹا لاشا تھا لیکن سب سے وزنی لاشا تھا. حسین سوچ رہے تھے ماں کو کیا جواب دوں گا. 7 قدم میرا مولا آگے بڑھا، 7 قدم میرا مولا پیچھے بڑھا اور کہتا جاتا تھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رزق قضائه وتسليم الأمر. عزاداروں حسین اصغر کا لاشا لے کر پہنچے. جانتے ہیں سب سے پہلے کون آئے؟ ذرا سوچیے گا. اصغر گئے تھے روتے ہوئے گئے، آئے ہیں خاموش ہو جائے ہیں. سب سے پہلے 4 برس کی سکینہ آئی. اپنے بابا سے کہتی ہے بابا اصغر کو پانی پلا دیا. بابا میں سمجھ گئی آپ اصغر سے زیادہ پیار کرتے ہیں. بابا 2 گھونٹ میرے لیے بھی لے کر آتے. حسین نے ابا کا دامن ہٹایا. کہے سکینہ تیرا بھائی تیر سے سیراب ہو کر آیا ہے. عزاداروں حسین خیمے کی پشت پڑ گئے. ذوالفقار سے قبر کو بنایا. علی اصغر کا لاشا دفن کیا. عزاداروں پانی کیسے چھڑکے. حسین قبر پر بیٹھ کر روتے رہے. عزاداروں حسین جانتے تھے لاشیں پامال ہو جائیں گے، میرا اصغر بھی چھوٹا ہو گیا. عزاداروں آخری جملہ 11 محرم کا دن نمودار ہوا. سروں کو کاٹ کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا گیا. ایک سر ایسا تھا جو بار بار زمین پر گرتا تھا. امام سجاد سے پوچھا کون سے سر تھا؟ امام نے کہا میرے چچا اہل فضل عباس کا سر تھا. ارے جس نے کبھی گھر میں ماں بہنوں کو بے بدلو چادر میں دیکھا ہو بلا کیسے دیکھتا ہے. خولی نے اپنے گھوڑے کی گردن میں سر باندھ دیا.
لگا ایک سر کم ہے. پوچھا گیا کس کا سر ہے؟ کسی نے بتایا علی اصغر کا سر کم ہے. علی اصغر کہاں ہے؟ کسی نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین خیمے کی پشت پر کسی کی قبر بنا رہے تھے. عزادار 4 میزہ بردار گھوڑے پر سوار ہوئے میزہ زمین پر مارتے جاتے تھے. سکینہ نے منظر دیکھ لیا. تب بھی اللہ خدا میرے اصغر کی خیر کرے. ایک بار میزہ زمین میں گیا. ارے صرف سر نہیں علی اصغر کا لاشا میزے پر آیا. سکینہ تڑپ گئی رو رو کر کے پوچھو بھی اللہ سب ایک بار زبا ہوئے میرا اصغر 2 بار زبا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. علماء کہتے ہیں علی اصغر سب سے چھوٹے ہیں لیکن سب سے بڑے باب الحوائج ہیں. آئیے مل کر مولا کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. اس نیت کے ساتھ میرے مولا سب کو کربلا کی زیارت بھی نصیب کر اور شہزادی کے صدقے پہ میرے مالک جس کی جو حاجت ہے میرے مالک کو حاجت کو پورا فرمانا. سلام علیکم یا عبد اللہ وعلى الأوراق التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العبد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب. مسائل کو ذہن میں رکھیے گا. علماء کہتے ہیں کہ شہزادی ام رباب کے دل میں بڑی حسرت تھی. رو رو کر کہتی ہے آج میرا اصغر زندہ ہوتا تو اتنا بڑا ہو جاتا. آج میرا اصغر پیدل میں چلنے لگتا. جھولے کی آخر نشانی بچی تھی وہ بھی شمع غرورہ چل گئی. اجرکم اللہ. جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. ما شاء الله منكم. يا وجيها عند الله اشفع
تمام امید کی پریشانی کر کے لیے یا وجیبان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بدن سے نو کے نیزہ تک میرا سر آ گیا ہماں. بدن سے نو کے نیزہ تک میرا سر آ گیا ہماں. تیرا اصغر بھی اکبر کے تیرا اصغر بھی اکبر کے برابر آ گیا ہماں. بدن سے نو کے نیزہ تک میرا سر آ گیا ہماں. گلے پر تیر کھائے چین سے سویا ہوا تھا میں. گلے پر تیر کھائے چین سے سویا ہوا تھا میں. اچانک قبر میں نیزہ اچانک قبر میں نیزہ اتر کر آ گیا. بدن سے نو کے نیزہ تک میرا سر آ گیا. بدن سے نو کے نیزہ تک میرا سر آ گیا. بتائے آپ نے یہ راکھ جو پہلو میں باندھی ہے. بتائے آپ نے یہ راکھ جو پہلو میں باندھی ہے. میرا جھولا بھی کیا شولو میرا جھولا بھی کیا شولو کی زد پر آ گیا ہماں. بدن سے نو کے نیزہ تک میرا سر آ گیا ہماں. بدن سے نو کے نیزہ تک میرا سر آ گیا ہماں. بلا تم میری معصومہ بہن کو کیا بتاتی ہو. بلا تم میری معصومہ بہن کو کیا بتاتی ہو. سکینہ پوچھتی ہوگی سکینہ پوچھتی ہوگی کہ اصغر آ گیا ہماں. بدن سے نو کے نیزہ تک میرا سر آ گیا ہماں. بدن سے نو کے نیزہ تک میرا سر آ گیا ہماں. یا حسین 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 یا حسین. حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل. یا حسین 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 یا حسین. حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی
میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا خاطر میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر پہ ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں جیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس بھول سے گلے پر یہ دل کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں ظالم بھی ہنس رہے ہیں تیری آخری نشانی کیسے اسے بچاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا ڈرنا نہیں ہے بیٹا دادی کہے گی تم سے آؤ میں تجھے
तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असर में तेरी माँ हूँ। सकीना उठो, सकीना उठो, मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। ये करती थी माँ लहद पर बुका, मेरी लाडली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। यहाँ से चलो चले करबला, वहीं पर तुम्हें मिलेंगे चचा। सितम जो हुए बतानों ने, दिखानों ने ये कुर्ता जला। चचा चांद को दिखाना चला, रिदा भरी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। बताना उन्हें सभी शक्तियाँ मिली किस कदर तुझे धुड़कियाँ। हमारी रिदा लुटी किस तरह, छिनी किस तरह तेरी गालियाँ। बताना उन्हें बुझी किस तरह तेरी जिंदगी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। बदर से मिलो तो दिल जोई हो, बताना उन्हें बहुत रोई हो। कसम लो अगर तुम्हारे बिना सकीना कभी कहीं सोई हो। लहद बाप की मिले तुझे तो कहना यही चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। लहद जब मिले तुझे भाई की तो कहना उसे मेरी लाडली। रिहाई मिली हमें कैद से, हमें अब नहीं अज़ियत कोई। मेरे बेज़बान चलो घर चले, शबीह नबी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। लबे अलकमा तू करना हुआ, तेरी मौज है अभी तक रवा। मेरी प्यास पर हुए तो फिदा, चचा के मेरे हैं बाजू कहाँ। कहाँ मश्क है कहाँ है अलम, कहाँ है दरी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। लबों पर तेरे यही बात थी, वतन जाएंगे कभी हम भूपी। तुझे शिमर का नहीं खौफ अब, सताएंगे ना तुझे शकी। निकल कैद से शुरू हम करें नई जिंदगी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई उजड़े हुए घरों से आवाज़
آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اب لوٹ آ مسافر اب لوٹ